خطبہ نمبر 32 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں زمانے کے ظلم کا تذکرہ ہے اور لوگوں کی 5 قسموں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد زہد کی دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس، ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرا ہے۔ یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور نہ کسی مصیبت کا اس وقت تک احساس کرتے ہیں جب تک وہ نازل نہ ہو جائے۔ لوگ اس زمانے میں 4 طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جنہیں روئے زمین پر فساد کرنے سے صرف ان کے نفس کی کمزوری اور ان کے اسلحے کی دھار کی کندی اور ان کے اسباب کی کمی نے روک رکھا ہے۔ بعض وہ ہیں جو تلوار کھینچے ہوئے اپنے شر کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے سوار و پیادہ کو جمع کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول اور لشکر کی قیادت یا منبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اپنے دین کو برباد کر دیا ہے۔ اور یہ بدترین تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو یا اجر آخرت کا بدل قرار دے دو۔ بعض وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے اعمال کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو دنیا کے ذریعے نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، قدم ناپ ناپ کر رکھتے ہیں، دامن کو سمیٹ لیا ہے اور اپنے نفس کو گویا امانت داری کے لیے آراستہ کر لیا ہے، اور پروردگار کی پردہ داری کو معصیت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ بعض وہ ہیں جنہیں حصول اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی نے دور رکھا ہے، اور جب حالات نے سازگاری کا سہارا نہیں دیا تو اسی کا نام قناعت رکھ لیا ہے۔ یہ لوگ اہل زہد کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، جبکہ نہ ان کی شام زاہدانہ ہے اور نہ صبح۔ اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کی نگاہوں کو بازگشت کی یاد نے جھکا دیا ہے، اور ان کے آنسوؤں کو خوف محشر نے جاری کر دیا ہے۔ ان میں بعض آوارہ وطن اور دور افتادہ ہیں، اور بعض خوف زدہ اور گوشہ نشین ہیں۔ بعض کی زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور بعض اخلاص کے ساتھ محو دعا ہیں اور درد رسیدہ کی طرح رنجیدہ ہیں۔ انہیں خوف حکام نے گمنامی کی منزل تک پہنچا دیا ہے، اور بے چارگی نے انہیں گھیر لیا ہے، گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں منہ بند ہیں اور دل زخمی ہیں۔ انہوں نے اس قدر معاصی کیا ہے کہ تھک گئے ہیں، اور وہ اس قدر دبائے گئے ہیں کہ بالآخر دب گئے ہیں، اور اس قدر مارے گئے ہیں کہ ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ لہذا اب دنیا کو تمہاری نگاہوں میں کیکر کے چھلکوں اور اون کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونا چاہیے، اور اپنے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، قبل اس کے کہ بعد والے تمہارے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس دنیا کو نظر انداز کر دو، یہ بہت ذلیل ہے، یہ ان کے کام نہیں آئی ہے جو تم سے زیادہ اس سے دل لگانے والے تھے۔